Talking of measures to maintain retention, we could see that there is need-based education. جو کرنٹ کریکولم ہے خیبر پختونخوا کا وہ بالکل میئرلی بیسڈ ہے لٹریسی پہ اور نیومریسی پہ، یعنی صرف خواندگی پہ اور جو گنتی کرنا ہے، تعداد ہے چیزوں کی اس کو سیکھنا، اس پہ جو ہے وہ محیط ہے۔ مارکیٹ اورینٹڈ جو تعلیم ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کرنٹ ایجوکیشن سسٹم کے اندر۔ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کو بہت کم انسینٹیوز ہیں جن کی وجہ سے وہ کنٹینیو نہیں کر پاتے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ریٹین نہیں ہو پا رہے انسٹیٹیوشنس کے اندر۔ When we talk of community mobilization, that we could see کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی 50% سے زیادہ ورک فورس ہے صوبے کی جو کہ اس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، which is a huge number. Department has 27,000 schools throughout the province، یعنی پورے صوبے میں 27,000 اسکول ہیں جو اس ڈپارٹمنٹ کے تحت چلائے جا رہے ہیں۔ اب اگر ہم لاجیکلی بات کریں تو مانیٹر کرنا اتنے بڑے نمبر کو اسکولس کے اور وہ جو اسکیٹر ہوئے ہوں ڈفرینٹ ریجنس کے اندر، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے۔ اور ٹو امپروو کوالٹی آل دا اسکولز آف گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو انوالو پیرنٹس ان اسکولس مانیٹرنگ۔ اس کا حل کیا کیا کہ پیرنٹس کو انوالو کیا گیا، اس علاقے کے لوگوں کو، کمیونٹی کے، کہ وہ مانیٹر کریں ان اسکولس کو جہاں تک حکومت کی رسائی جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہمارے سامنے کیا آتا ہے؟ دا کانسیپٹ آف پی ٹی سی۔ پی ٹی سی کا جو کانسیپٹ ہے جس میں ہم نے پیرنٹس کو انوالو کیا ہے وہ 1990s کے اندر ایک اپنی را فارم میں کے پی کے میں نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ریفائن کیا جاتا ہے 90s کے اینڈ پہ اور ارلی 2000s کے اندر، یعنی ان سالوں میں اس کو ذرا مزید ریفائن کیا گیا، اس کو مزید بہتر بنایا گیا۔ اور کس طرح سے بہتر بنایا گیا کہ اس کو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اور فائنینشیل پاورز دے دی گئیں کہ آپ ایڈمنسٹریٹولی بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور فائنینشلی بھی آپ رسپانسبل ہیں کہ آپ چیک کریں اور دیکھیں ان اداروں کو کہ یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ 2007 میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ پی ٹی سیز جو ہیں ان کو زیادہ فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی دے دیں تاکہ امپروو کریں کوالٹی آف ایجوکیشن کی اسکولس کو، وچ واز اے پازیٹیو اسٹیپ۔ And then it is a bigger challenge for the government to mobilize the community for ensuring active participation by the parents in the schools' day-to-day affairs. لیکن ہاں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کے اندر آپ کس طرح سے پیرنٹس کو انوالو کریں گے کہ وہ روز مرہ کی جو اسکولس کی لائف ہے اس کو دیکھ سکیں۔ کمیونٹی ایک بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے امپروو کرنے کے لیے کوالٹی کی ایجوکیشن کو، اگر انہیں موبلائز کیا جائے اور اگر ہم اس کے ٹرسٹ کو جو ہے وہ گین کر لیں۔ سنس پاکستان از اے کلیکٹیو سوسائٹی، وی کوڈ سی کہ جب کچھ پازیٹیو ہو رہا ہو اور عوام مل کے اس پہ کام کرتے ہیں تو بہت بڑے بڑے ونڈرز جو ہیں وہ ہوئے ہیں، جس میں چیریٹیز ہمارے سامنے ہیں، این جی اوز ہیں، اسکولس ہیں، فلڈز آئے، پھر اس کے بعد ہم نے ارتھ کویکس کی مثال دیکھی جو کے بی کے میں آئے، اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ کمیونٹی نے کس طرح سے اپنا رول ادا کیا، اینڈ دے ور موبلائزڈ اینڈ دے ور ایبل ٹو اچیو دوز ٹارگیٹس جو کہ گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے جو ادارے ریاست کے ہیں وہ آن دیئر اون اچیو نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے۔ پھر اگر ہم اویئرنیس کریٹ کرنے کی بات کریں تو اویئرنیس یعنی آگہی جو ہے ایجوکیٹنگ کمیونٹی کی، جس میں ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں، تو کمیونیکیشن کے ذریعے ہم اس اویئرنیس کو کمیونٹی تک پہنچا سکتے ہیں، اور کمیونٹی جو ہے وہی اس اویئرنیس کو دوسرے لوگوں تک لے کے جا سکتی ہے۔ سو اٹ از ناٹ جسٹ دا رول آف دا گورنمنٹ بٹ دا ایشوز آف ہائی ڈراپ آؤٹ ریٹ اینڈ دین ریٹینشن could be overcome if community plays its role regarding awareness, administration, and taking up a little bit of financial responsibility of the schools and institutions in their regions.